جی یہ جو لیولز میں نے آپ کو بتائے ہیں کائنڈلی ایک چیز نوٹ کر لیں. اب یہ ٹائم ہو رہا ہے 3:25 کا. 3:25 پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہمارے پاس 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. جس نے اپنے کام نمٹانے ہیں، ذہن بنایا ہوا ہے، گولڈ اس نے اگر خریدنا ہے تو 2 گھنٹے ہمارے پاس اس ٹائم پہ موجود ہیں ڈپ کے لیے. تو ڈپ انجوائے کر لیں انشاءاللہ. 2 گھنٹے کے اندر ہی مارکیٹ اپنا مومنٹم چینج کر لے گی. جب یہ چینج کرے گی پھر آپ کا ذہن بنے گا کہ ہاں یار اب انٹری کرنی چاہیے. تو وہ ٹائم نہیں ہوگا انٹری کا. میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، کھلے الفاظ میں کھلی ڈھلی بات کر رہا ہوں. تو کائنڈلی آپ توجہ کریں. اگر آپ بائر ہیں اور سیریس بائر ہیں تو اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں اور مزید فردر ڈپ کا انتظار نہ کریں. یہ 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. جتنی نیچے آپ کو انٹری مل سکتی ہے آپ اٹھا لیں. ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹس ٹک ٹک ٹک. دیکھیں جی 5 بجے پھر ہمارا یہ تقریباً سمجھ لیں 3:25 ہو رہے ہیں، 26 منٹ. اور یہ 2 گھنٹے ہمارے بنتے ہیں 5:26 تو 5:26 تک مارکیٹ میں لاؤ کی آوازیں گونجنے لگ جائیں گی. آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں اور آپ یہ سن لینا بعد میں. وائس نوٹ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. اس کی جب آپ کینڈلز کو دیکھتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں اور انٹرنیشنل بائر کا پریشر دیکھتے ہیں، پھر اس کے کسی لیول تک ایگزٹ کو دیکھتے ہیں، تو مارکیٹ اس طرح سے نیچے نہیں آنی بنتی. یہ جو مارکیٹ اس ٹائم پہ ہے ہی نہیں نیچے یار، آنی کیا بنتی ہے؟ وہ ادھر ہی کھڑے ہیں پوائنٹس میں. کیا جب مارکیٹ بند ہے پوائنٹس تو اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہیں. یہ تو ایک پینک پھیلا رہے ہیں جی. یہ ریٹ کو توڑ رہے ہیں. 1.5-2 گھنٹہ صبر کر جائیں، دیکھیں پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. جو میں ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی اگر آپ کو نظر نہیں آ سک رہا تو پھر وہی بات ہے جی کہ اس کے اندر جو مینیپولیشن ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے اندر جو سٹا مافیا ہے، جس کو آپ مافیا بولو، سٹا بولو، جو کچھ بولو، یہ ریٹ یہاں بننا تھا. اور چونکہ ہم نے سگنل اس کا دیا ہوا تھا آلریڈی، پھر بار بار ہم اپنے سگنل کو ایک دفعہ سوچ سمجھ کے کیلکولیٹ کر کے دے دیتے ہیں. اب ہمارے سگنل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے 1000 1500 500 نیچے آ جائے. جب ہم نے یہ سگنل جنریٹ کیا تھا تب یہ تھا جی 13,000 14,000 پہ پٹھور اس رینج کے اندر ٹھہرا تھا. تو ہم نے اس کو 9 سے 10 کی انٹری کے اندر لیا تھا. 4,000 کا نیچے فرق ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ کریکشن بنتی ہے. اس سے زیادہ کا جو ہے یہ جو چل رہا ہے نا ابھی، یہ پریشر چل رہا ہے، یہ سیلنگ پریشر ہے. اور یہ سیلنگ پریشر زیادہ دیر تک سسٹینیبل نہیں ہے. آپ بات کو سمجھیں. دبئی کے ساتھ اپنا فرقہ نکال لیں اور یہ انٹر بینک کو ایکسپیکٹ کر لیں. 1 روپے کاٹ لو بھائی انٹر بینک سے. ذرا اپنے کیلکولیٹر پہ بنا کے تو دیکھو نا اس میں پھر کیا بنتا ہے. انٹرنیشنل پوائنٹ ملٹی پلائڈ بائی وہ جو ہارون چاند والا فارمولا 3 اشاریہ فلاں والا، اور اس کے بعد یہ آپ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس کو نکال لو 1 روپیہ. ادھر سے اوس مارکیٹ والے ڈالو، ساتھ اس میں پریمیم بھی ایڈ کرو، تو پھر اس کو ذرا ملٹی پلائی کرو. ہم نے دبئی سے اپر کاسٹ رہنا تھا، یہ لوور کاسٹ ہے. کنفرم سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس ٹائم پہ گیم ہو رہی ہے. اس گیم کو سمجھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سگنل دیا ہے. اور مارکیٹ میں تو آوازیں چیخنے کی بھی آئیں گی، وہ گیا یہ 160 پہ گیا، تھوڑی دیر صبر کر جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 160 پہ گیا. ہم نے اپنے لیے اس لیول کو خوبصورت ترین سمجھا، خود انٹری لی آپ کو بتا دیا. آپ ایگری کریں تو انٹری ڈال لیں، ڈس ایگری کریں تو رہنے دیں. جہاں تک میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، سوچ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش آپ کو بھی کروا رہا ہوں، خود بھی سمجھ رہا ہوں، بات اسی طرح سے ہے جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں چیزوں کو. اسی سیلنگ پریشر کا تو فائدہ اٹھاؤ بابا. کیش جیب میں ہے تو اسی سیلنگ پریشر کا فائدہ اٹھاؤ. بائنگ پریشر میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ بائنگ میں تو دماغ کام نہیں کرتا. یہاں تو ہماری الٹی بازار ہے. جب مارکیٹ سیل کرتی ہے، گرتی ہے تو الٹا ہم گروپوں میں کیا کہتے ہیں؟ او گئی، او بربادی، او تباہی، او گئی. وہ پھر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے وہ دیکھتے ہیں ابھی تو ہمیں 50,000 نقصان ہو رہا ہے، 70,000 نقصان ہو رہا ہے، یہ کہیں 1.5 لاکھ میں نا. ہم ان کی ٹانگیں بھی ساتھ کھینچ لیتے ہیں اپنی پھونپھا میں. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ اس سیلنگ پریشر کو کیچ کرو، خوشی سے کیچ کرو. سیلنگ پریشر کو ٹینشن نہ لو. یہ اس طرح سے نہیں رلائے گا جس طرح اس نے پہلے رلایا ہے. یہ وہی تو آپ کے دماغ میں ابھی پیچھے والا جو ڈمپ نکلا ہے نا تازہ، صرف وہ ٹھہرا ہے. نہیں تو گولڈ کے فرق کا کتنے روپوں میں کام ہوتا تھا جی عام روٹین میں، نارمل حالات میں 1,500 2,000 بڑی بات ہوتی تھی. 3,000 نکل آیا اوپر، 4,000 گر گیا. بڑے بڑے ڈمپ تبھی ہوتے تھے. اب 3-4 ہزار ڈمپ کے لوگ کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے بہت بڑی بڑی کھائیاں
یہی تو مائنڈ سیٹ انٹرنیشنل مینوپولیٹر کو چاہیے کہ یہ تھوڑا نفع لے کر راضی ہونے والی قوم ہے، یہ تھوڑا نفع لے کر راضی ہو جائیں، یہ نکل جائیں، اس کے بعد پھر ہم اٹھائیں گے۔ پچھلے دفعہ نہیں کتنے ETF ہمارے یہاں سے نکلے، 5 ٹن سونا ایک نکلا باہر، 3 ٹن ایک نکلا، 8 سے 10 ٹن سونا تو ہمارا ملک سے باہر نکل گیا۔ پھر جب واپسی لینے گئے تو پھر وہاں سے فرقہ پڑ رہا تھا انٹر بینک کا، کیا آیا ہاتھ میں؟ تو ڈیمانڈ بڑھ گئی نا۔ یہ نہیں، اگر یہ انسانوں جیسا کام کرتے اور سیل کی آوازیں نہ دیتے تو کچھ لوگ مضبوط رہتے، کچھ لوگ کمزور ہوتے، مارکیٹ میں بیلنس بنا رہتا۔ یہ 2 لاکھ سے ٹوٹا ہے نا، یہ اسی دھڑم تختہ ہم نے خود نکالا ہے اپنا، پھر اوپر سے انٹرنیشنل پوائنٹس نے بھی ساتھ سپورٹ کیا گرنے میں۔ یہ لمبی کہانی ہے جی، اس کو آپ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا سگنل ہم نے کیسے جنریٹ کیا ہے اور یہ مینوپولیشن ہم نے کیسے پریڈکٹ کی تھی اور یہ ایگزیکٹلی ویسے پرفارم کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر بھی آ گئے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے شہر میں یہ ریٹ نہیں آیا جی، ہمارے شہر میں یہ ریٹ نہیں تھا، یہ تو اوپر تھا، ہم اس انٹری میں آئے نہیں تو ہم انٹری کیسے کریں؟ یہ بعد میں لیم ایکسکیوزز پھر کسی کے نہیں چلیں گے، یہ آپ سارے دوست گواہ رہیے گا۔ ہم نے گلا پھاڑ کے یہاں گروپ میں بولا ہے، آگے جو عمل کرنا چاہے وہ کرے، جو نہ کرنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ یہ کوئی مجھے نہ کہے کہ ہم تک پراپر ٹائملی کال نہیں پہنچی۔